أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ عرب کے اندر نکاح کے مہر کے باب میں بہت کچھ غلطیاں ہو رہی تھی، مہر دیتے ہی نہیں تھے، اور اگر دے بھی دیا تو پھر پریشان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتلا دیا کہ مہر عورتوں کا حق ہے، عورتوں کو ان کا مہر دے دو، ان کا مہر یعنی ان کا ہے، وہ اس کی مالک ہے، خوشی کے ساتھ دے دو، ضروری سمجھ کر دے دو۔ ایک رسم یہ بھی تھی کہ نکاح کے بدلے میں نکاح ہوتا تھا کہ بھئی آپ کی بہن کے ساتھ میرا نکاح کر لو، اور مہر کا ہماری بہن کے ساتھ تمہارے بھائی کا کر دو۔ یہ سانتا چلتا تھا، لیکن وہی مہر مانا جاتا تھا، عورت کو کچھ ملتا نہیں تھا۔ شریعت نے اس کو ختم کیا، دین اسی لیے آیا ہے کہ رسموں کو ختم کرے، رواجوں کو ختم کرے، باپ دادا کی چلتی ہوئی جو باتیں تھیں اس کو ختم کرے۔ قرآن نے کہا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ پھر اگر یہ عورتیں تمہارے لیے اس میں سے کچھ چھوڑ دے یا تم کو دے دے خوشی کے ساتھ، تو تم اس کو رچتا پچتا ہو کے کھاؤ، مزے لے کے کھاؤ، خوشگوار طریقے سے کھاؤ۔ لیکن کیسے؟ خوش دلی، طیب نفس کے ساتھ دے دے۔ اگر یہ عورتیں تم کو اس میں سے یا وہ مال تم کو طیب نفس سے، مجھے اصل آگے چل کے سمجھانا، اس لیے میں دل کا لفظ یہاں نہیں بول رہا ہوں، دل کی خوشی سے نہیں، جی کی خوشی سے دے دے وہ، تو اس کو رستا پستا ہو کے کھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے مہر عورت کو دے دیا اور عورت نے آپ کو دیا کہ میں آپ کو دے دیا، آپ کھائیے، اس کو استعمال کیجئے، پورا دے دے تھوڑا دے دے، وہ اس کی مالک ہے، اور مالک کو اختیار ہوتا ہے جس طرح سے اس میں تصرف کرے، وہ اپنے بھائی کو دے دے، اپنے ابا کو دے دے، یا خود کھا لے وے، یا شوہر کو واپس کر دے وے۔ قبضہ کر کے واپس کر دیا، بات ختم ہو گئی، واپس نہیں لے سکتی۔ شوہر نے بیوی کو کچھ دیا یا بیوی نے شوہر کو کچھ دیا، ہدیہ دے دیا خوشی سے۔ اسی لیے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ جو عورت اپنی مالک ہے اپنی ذات کی، اگر وہ اپنا مہر شوہر کو ہدیہ کر دے تو پھر یہ ہدیہ نافذ ہو جاتا ہے، عورت اس کو واپس نہیں لے سکتی، ریٹرن نہیں کر سکتی۔ لیکن قاضی شرعی ایک فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو واپس کرنے کا حق ہے،
پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ اس کو پھسلا کر، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے جو منوانا چاہے آدمی منوا لیتا ہے، اور عورت بھی منوا لیتی ہے شوہر کو۔ اس پہ ایک لطیفہ سنا تو مجھے اچانک یاد آیا، تو وہ سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، کہ ایک عورت صبح صبح بہت خوش تھی، تو اس کی ساس نے پوچھا کہ تو بہت خوش کیوں ہے، میرے بیٹے نے کچھ وعدہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔ کہا کس چیز کا؟ کہا سونے کے ہار بنا دینے کا وعدہ کیا ہے۔ کہا رات کو وعدہ کیا؟ کہاں؟ کہا یہ میرے 5 بچے ایسے ہی ہو گئے وعدے کے اندر ہی۔ تو آدمی ایسے وعدے کر دیتا ہے عورت کو، عورت بھی ایسے موقع پہ خوش ہو کے شوہر کو گفٹ کر دیتی۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کو سمجھنا مشکل ہے کہ یہ طیب نفس سے دیا ہے یا ایسے ہی دے دیا ہے۔ آدمی بار بار اس کے سامنے تانے مارتا ہے اور کچھ بولتا رہتا ہے، تو کہتا ہے کہ اچھا جاؤ میں نے دے دیا آپ کو۔ یہ کوئی دینا نہیں ہوا۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ طیب نفس سے معاف کیا ہے یا دیا ہے، اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جبکہ مہر کی رقم عورت کے حوالے کر دی جائے، اور اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے دے دے۔ یہ طیب نفس ہے۔ یہ طیب نفس کب پتہ چلتا ہے؟ میراث کے اندر بھی ہوتا ہے۔ میراث جانتے ہو نا؟ یہاں تو کوئی میراث دیتا ہی نہیں لڑکی کو۔ کون دیتا ہے بہنوں کو حصہ؟ کوئی نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، آگے چل کے ایک پورا رکوع اس پہ آنے والا ہے۔ ابا کے مرنے کے وقت گھر میں جو کچھ بھی سامان وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس چھوڑے ہوئے سامان میں ان کی جو گزر رہے ہیں، ان کی بیوی، ان کے لڑکے، ان کی لڑکیاں، مرنے والے کا ابا امی، ان سب کا حصہ ہے۔ چاہے وہ اسپون چھوڑ کے مرا ہو، اسپون میں بھی ان کا حق ہے۔ ابھی ایک آدمی کا سوال آیا تھا، کل رات ہی کو میرے پاس آیا تھا نیوزی لینڈ سے، کہا کہ ہمارے یہاں گنے کا، ابا کا گنے کا شیئر تھا، اب وہ شیئر ہم چاہتے کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر کر دے، تو کیا ہمیں اپنی بہنوں کی اجازت لینی پڑے گی؟ لینی پڑے گی، اس لیے کہ یہ ایک قسم کی پراپرٹی ہے نا، شیئر ایک پراپرٹی ہے، اور باپ گزرا تو اس پراپرٹی میں سب کا حق ہے، تو سب کو پوچھنا پڑے گا۔ اسلام نے کیا کہا؟ آدمی گزرے کہ فیصلہ کر لو کس کا کون سا حصہ ہے، کس کو کیا دینے کا ہے، شریعت کے مطابق بات ختم کرو۔ ہاں تو یہ عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ تمہاری شادی کے وقت ابا نے اتنا خرچہ کیا تھا، ابا نے کیا تھا، تو نے کیا تھا، ابا نے کیا تھا، تو ابا تو مالک تھا، اب ابا مالک نہیں ہے، اب سب مالک ہے، تو اس کا حصہ دو۔ لیکن کیا کہتے ہیں، دیکھ بہن یہ تیرا حصہ لے لے، اس کے بعد اب تو جانے تیرا کام جانے۔ وہ سوچتی ہے کہ میرا تو میکا چلا جائے گا، اگر میں اپنا حصہ لے لوں گی تو میں بھائی کس کو کہوں گی، میں اپنی چھٹیوں میں میکے میں اپنے بیٹوں کو لے کر آؤں گی تو کیسے، میرے بچے ننیال میں کیسے آئیں گے ماموں کے گھر؟ تو کہا اچھا بھیا رہنے دے۔ یہ کیا خوشی ہوئی ہے، کیا خوشی ہوئی۔ بعض لوگ تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا کہتے ہیں، تھوڑا کچھ دے دیا، کہا میں نے سارٹ آؤٹ کر دیا، سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے ہاتھ میں اس کا میراث کا حصہ دو کہ یہ تیرا حصہ ہے، اب تو جو چاہے کر۔ اس نے لے لیا، کہا بھیا میں نے لے لیا ہے، لیکن میں اب آپ کو خوشی سے ہدیہ کر دوں۔ تو یہ بہن نے دیا ہے، باپ کے مال میں سے اس کو نہیں ملا ہے، سمجھا آپ؟ اچھا خیر، تو یہ ایک ہوتا ہے طیب نفس، ایک ہے جی کی خوشی اور ایک ہوتی ہے دل کی خوشی۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، سمجھنا اس بات کو۔ دل کی خوشی الگ ہوتی ہے، جی کی خوشی الگ ہوتی ہے، نفس کی خوشی۔ نفس کیا سوچتا ہے؟ کیش فائدہ، کیش نقصان، یہ نفس سمجھتا ہے، اور دل کیا سمجھتا ہے؟ فیوچر کا، آگے چل کے۔
تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل کی خوشی تو ہوتی ہے، جی کی خوشی نہیں ہوتی. بتاؤں آپ کو، بتاؤ. ایک آدمی گاڑی لے کے جا رہا تھا، راستے میں پولیس نے پکڑا، اب $50 فائن دو. کہا یار $20 دے دیتا ہوں، لے لو. $20 لے لو. تو یہ $20 جو دے رہا ہے وہ دل کی خوشی سے دے رہا ہے کہ بھائی 20-50 کے مقابلے میں 20 تو کم ہے. لیکن اس کو پوچھو تیرے جیب سے $20 ایسے ہی جا رہا ہے، تو خوش ہے؟ ایک آفیسر کے پاس آپ کو کام کرانا ہے اور وہ کام آپ کو کر نہیں رہا ہے، آپ $500 کہہ رہے تھے، $500 آپ نے سوچا کہ یار رشوت تو حرام ہے. پھر آپ نے سوچا کہ یار ابھی 500 دے دوں تو میرا کام تو ہو جائے گا، وہ تو 10,000 میں بکنے والی چیز ہے، ابھی 500 دے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. تو آپ کا دل تو خوش ہے. کہا میں خوشی سے دے رہا ہوں آپ کو. کوئی خوشی سے نہیں دیتا ہے. $500 ایسے ہی کیسے دل خوشی؟ وہ دل کہہ رہا ہے کہ ابھی دے دے، تیرا کام بننے والا ہے، آگے چل کے تجھے زیادہ ملے. لیکن جی کو پوچھو کہ تیرے جیب سے جو 500 جا رہے ہیں تیرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو دل تو خوش ہے اس لیے کہ آگے کا وہ سوچ کے سمجھ کے دے رہا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. قرآن نے کہا کہ جی کی خوشی، اصل تو جی کی خوشی ہے. اگر یہ عورت جی کی خوشی کے ساتھ دیتی ہے، یعنی آگے کا کوئی فائدہ وائدہ نہیں دیکھتی، بس اپنے خوشی ایسے دے دیا، تو اگر جی کی خوشی کے ساتھ عورت دے رہی ہے تو اس کو کھاؤ، رشتہ پشتہ ہو کے کھاؤ، یعنی مزہ لے کے کھاؤ. ہنیم مریا، ہنیم مریا کا 2 لفظ ہے. خوشگوار کا معنی بعضوں نے لکھا، بعضوں نے کہا کہ رشتہ پشتہ. کیا مطلب ہے ہنیم مرین کھانے کا؟ حضرت علقمہ کچھ کھا رہے تھے تو ایک آدمی آئے تو کہا کہ آؤ ہنیم مریا کھائیں. عورت سے کوئی چیز ملی ہوگی ہدیے میں، عورت نے کچھ گفٹ کی ہوگی، تو دوسرے ساتھی کو بلایا کہ آؤ کھانے کے لیے، ہنیم مریا ہے، مزے سے، کچھ محنت نہیں پڑتی اس میں. تو ہنیم مریا کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے جو بغیر مشقت اور تکلیف کے حاصل ہو، اور ایسا کھانا کہ جو حلق سے آرام سے اتر جائے اور پیٹ میں جا کے آسانی سے ہضم بھی ہو جائے. اس کو کہتے ہیں ہنیم مریا. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ نہ وہ گلے میں اٹکے اور انسان کو اس سے لذت حاصل ہو، اور انجام کار ہضم بھی اچھی طرح سے ہو جائے، یہ ہنیم مریا ہے. تو عورت نے جو دیا ہے اس میں کوئی تکلیف نہیں، آپ نے تو دے دیا تو وہ اس کی مالک ہو گئی، اب آپ کو خوشی کے ساتھ مل رہا ہے تو رشتہ پشتہ ہو کے کھائیے. اگر عورت نے ہدیہ کر دیا شوہر کو اور بعد میں اس نے کہا کہ نہیں مجھے واپس کرو، واپس کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر امام رازی نے لکھا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاضیوں کو یہ فیصلہ لکھا تھا کہ جب عورتیں کسی چیز کا ہدیہ اپنے شوہر کو کرتی ہے، وہ اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں، کچھ شوق بھی ہوتا ہے، کچھ ڈر بھی ہوتا ہے. کبھی خوشی بھی ہوتی ہے، کچھ ڈر بھی ہوتا ہے کہ ان کو دوں گی تو وہ خوش ہو جائیں گے، مجھے کچھ دھمکائیں گے نہیں، ڈرائیں گے نہیں. عورت ڈرتی ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر عورت کوئی چیز دیوے اور پھر اس کا ارادہ ہے واپس کرنے کا تو اس کو حق ہے. یہ واپس کر رہی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے خوشی سے نہیں دیا تھا. اگر خوشی سے دیا ہوتا تو واپس نہ کرتی. امام شافعی فرماتے کہ ایک عورت قاضی شریح کے پاس اپنی شوہر کے ساتھ آئی، ایک گفٹ کے بارے میں کچھ معاملہ تھا، قاضی صاحب کے پاس آئی اور قاضی صاحب سے کہا کہ میں نے ان کو اتنا دیا تھا اور مجھے واپس کرنا ہے. قاضی شریح نے کہا کہ واپس کرو. شوہر نے کہا کہ اس نے تو مجھے خوشی سے دیا، اور قرآن تو کہتا ہے کہ اگر عورت خوشی سے دے دے تو پھر اس کو کھاؤ مزہ لے کر. قاضی شریح نے فرمایا کہ اگر اس نے خوشی سے دیا ہوتا تو وہ واپس نہیں مانگتی. یہ واپس مانگ رہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی چیز کی امپریس میں آ کر اس نے دیا ہے، کسی چیز کے دباؤ میں آ کے اس نے دیا ہے تو اس کو واپس کرایا. ہاں
آپ اتنا سوچیں میرے عزیزو کہ قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا کہ عورت اپنی خوشی سے دے تو کھا سکتا ہے، باقی نہیں. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا تظلموا، سنو ظلم مت کرو. الا لا يحل مال امرئ مسلم مال امرئ الا بطیب نفس من، یاد رکھو کسی آدمی کا مال حلال نہیں ہوتا ہے مگر اس کی خوشی سے. اگر کوئی خوشی سے کھلائے تو آپ کھینچ کے کھا لو، یا چپکے سے چوری کر کے کھا لو، یا لوٹ کے کھا لو، حلال نہیں ہے، یہ ظلم ہے. عورت یہ سوچتی ہے کہ مہر تو ملنے والا ہے نہیں، یہ فقیر کہاں سے دے گا، اور اگر سوال کروں گی یا معاف نہیں کروں گی تو خاموں کا روزانہ جھگڑے ہوں گے. ہاں میں تو قرضے میں ہوں، آدمی گھر میں آ کے کہتا رہے بیوی کو میرے اوپر تو تیرا قرضہ ہے، میرے اوپر تو تیرا، تو وہ سوچے گی کہ یہ خاموں کا روزانہ سنتے رہنے کا، جاؤ معاف کر دیا. تو یہ کیا معاف ہوا؟ وہ بیچارے تانے سن سن کے تھک گئی، اس لیے کہہ دیا. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسے معافی کا کوئی اعتبار نہیں. خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات اور معلوم ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے کہ احتیاط کرنا ضروری ہے. مال کو استعمال کے اندر احتیاط ضروری ہے. دوسری ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ حسن معاشرت ہونی چاہیے. عورت خوشی سے کب دے گی بھائی؟ پیار سے رہتا ہوگا، محبت سے رہتا ہوگا، اچھے طریقے سے، تو عورت کا دل بھی خوش ہوگا کہ یہ تو میرے شوہر، میں ان سے کیوں لوں، میں ان کو واپس کرتی ہوں، میں معاف کر دیتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس ان خیر الناس خیرہم لأہلہ، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جہاد المرأۃ حسن التبتل، تبعل عین سے، بال کے معنی شوہر، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کیا تھی؟ اپنے شوہر کا ویلکم کرتی تھی. شوہر باہر کام سے آیا ہوا ہے، کوئی ٹیچنگ کر کے آیا ہے، کوئی کسی ڈرائیونگ سے آیا ہوا ہے، کوئی شاپ سے آیا ہوا ہے، کہیں سے کام سے آیا ہوا ہے، تو عورت اس کو ویلکم کرنے کے لیے آتی کہ میرے سر کے تاج، تم آ گئے، آ جاؤ، مرحبا بسیدی، مرحبا، ویلکم ویلکم، وسید اہل بیتی، میرے گھر کے سردار آئیے. اور پھر اس کا ہاتھ میں کچھ تھیلی ہو یا اس کو کچھ چادر لٹکی ہوئی ہے تو اس کو اٹھاتی تھی. یہ حضور کے زمانے کی بات ہے. اور پھر اگر گردن پر کچھ بوجھ ہے ایسے تو وہ اٹھا لیتی تھی، ان کا جوتا نکالتی تھی، اور پھر دیکھتی کہ وہ غمگین ہے، ان کے دل کے چہرے کے اوپر غم کے آثار ہے، تو کہتی کہ اگر آپ کو آخرت کا غم ہے تو اللہ اور بڑھائے، اور اگر دنیا کا غم ہے تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاوے، اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کر دے. اس طرح کی بات کرتی تھی اس زمانے کی عورتیں تھیں. آج تو گھر میں ہلتے ہی پہلی بات کرے گی تمہاری امی نے آج ایسا کیا، تمہارے بھیا نے ایسا کیا، تو پھر وہ بیچارہ باہر تھکا ہوا ہوگا، سوچے گا کہ یار عجیب دنیا ہے، باہر تھک کے آئے پھر گھر میں یہ مصیبت. ارے گھر میں آئے تو عورت اس کو اچھے طریقے سے دیکھو، یہ اپنی بچیوں کو بھی سکھانا چاہیے، ہم لوگوں کو اپنی اولاد کو یہ سکھانا چاہیے کہ شوہر کے ساتھ رہا کیسے جاتا ہے. اب میاں بیوی جھگڑتے ہوں گے تو اولاد پہ کیا اثر پڑے گا ہے؟ ہاں، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس عورتوں کو حسن تبعل سکھلایا کہ شوہر کے ساتھ کیسے رہو. مردوں کو بھی کہا کہ خیر الناس خیرہم لأہلی، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے. باہر تو سبھی کہتے ہیں حضرت ایسے اور حلا فلاں صاحب فلاں صاحب، لیکن گھر جاؤ تو باس بن جاتے ہیں. ہاں، آرڈر دیتے ہیں یہ کرو وہ کرو. ارے گھر میں آرڈر نہیں دیتے، خادم بن جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی زندگی دی ہے اسلام کے طریقے کے، اگر جی لیں تو مزہ ہی مزہ ہے. اور اسلام سے ہٹ کے عذاب ہے، عذاب، دکھ، آدمی دکھی رہتا ہے.
خیر آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور تم بے وقوفوں کو ان کا وہ مال مت دو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے گزران کا سبب بنایا ہے، اور ان میں سے ان کو کھلاتے رہو، کپڑے پہناتے رہو، اور ان سے بھلی بات کرو۔ آپ مت دے دو بے وقوفوں کو ان کا مال، وہ مال جو تمہارے لیے گزران کا سبب ہے۔ مال کی تعریف ہو رہی ہے، دیکھو بہت سارے کہتے ہیں کہ دنیا بہت خراب چیز ہے، مال بہت خراب چیز ہے۔ کہاں خراب چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گزران کا سبب قرار دیا اس کو۔ گزران کا سبب جانتے ہو نا، زندگی گزر رہی ہے اس کے ذریعے۔ خیر اس کا تعلق ما قبل سے کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تم لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، عورتوں کو ان کا مہر دے دو۔ یہ میں نے کہا ہے، تم لوگوں کو حکم دیا ہے، آگے حکم گزرا ہے یتیم کو ان کا مال دے دو۔ ابھی یہاں حکم ہوا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، عورتوں کو ان کا مہر دے دو، یہ حکم دیا۔ لیکن یاد رکھو یہ اس وقت ہے جب کہ وہ عاقل ہو، سمجھدار ہو، بالغ ہو، اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر دے دینا۔ اگر بالغ نہیں ہے، یا بالغ تو ہے لیکن عقل والے نہیں ہے، اگر بالغ بھی ہے عاقل بھی ہے لیکن بے وقوف ہیں، جہاں $10 خرچنا ہے وہاں 100 خرچ کیا آتا ہے، اتنا بے وقوف ہے، تو پھر مت دینا۔ ان کو اپنے پاس روکے رکھو جب تک کہ ان میں عقل نہ آ جائے، وہ بے وقوفی ان کی ختم نہ ہو جائے۔ بات سمجھ رہے میری آپ؟ اوپر تو اللہ نے حکم دیا تھا یتیموں کو مال دے دو، عورتوں کو ان کا مہر دے دو، لیکن یہ مطلق نہیں ہے، یہ شرط ہے کہ وہ عاقل، بالغ اور سمجھدار اس طرح کے ہو کہ مال کو برباد نہ کرتے ہو۔ اگر وہ نہیں ہے تو روکے رکھو، روک کے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم، تم بے وقوفوں کو اپنا مال مت دو۔ تو خطاب کن کو کیا جا رہا ہے؟ اولیاء کو، گھر کے جو بڑے ہیں نا ان کو حکم دیا جائے کہ تم اپنا مال مت دینا۔ بھائی اپنا مال مت دینا تو یتیموں کو اپنا مال تو کہاں دیتا ہے آدمی؟ اوپر جو مال دینے کا تو وہ تو ان کا مال دینے کا حکم تھا، عورتوں کو ان کا مہر دینے کا حکم ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یتیموں کا مال تمہارے تصرف میں ہے، اس لیے ابھی تمہارا ہے، تم کو خرچ کرنا ہے ان کے اوپر۔ ہاں اس لیے اضافت کی کہ بھئی تمہارا مال ان کو دے دو۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال تو اولیاء کا ہے لیکن اپنے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کو دینے کا ہے، تو کہ ان کے ہاتھ میں مت دے دو، جب بڑے ہو جائے، جب حفاظت کر سکے تب دینا۔ اب سفہا سے کون مراد ہے کہ بے وقوفوں کو مال مت دو؟ تو بے وقوف سے کون مراد ہے؟ تو کہا اس میں عموم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ یہاں سفہا سے مراد کل من یستحق الحجر، جس کے اوپر بریک لگ سکتی ہے کہ بھئی یہ اپنا کچھ ڈیل نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ، وہ کسی کے ساتھ سودا نہیں کر سکتا۔ بھئی آپ کا بچہ گھر کے اندر سے سونے کی انگوٹھی لے کر جاوے کسی جگہ اور لولی کے عوض میں بیچ کر آوے، تو آپ کیا کریں گے؟ سیدھے دکان والے کے پاس جائیں گے اور دکان والے سے کہیں گے کہ بے وقوف شرم نہیں آتی تجھ کو؟ یہ تو بے وقوف بچہ ہے، تو نے ایک لولی کے اندر اس کی سونے کی انگوٹھی لے لی۔ وہ تو لولی ہی کہ وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے، وہ تھوڑی سوچتا ہے کہ یہ انگوٹھی کتنی قیمتی ہے۔ تو بچے کو منع کیا گیا ہے کہ اس کا کام نہیں چلے گا وہ اگر اس طرح کرے تو۔
اسی طرح سے گھر میں کوئی پاگل ہے، اس نے گھر سے کوئی چیز لے کے بعد جا کے دے دی کسی کو، لے سکتے؟ نہیں لے سکتے۔ کوئی اس کو دے رہا ہے تو وہ لے سکتا ہے، نفع کا تو کام چلے گا لیکن نقصان کا کام اس کا نہیں چلے گا۔ خیر، تو یہاں پر سفہا سے مراد یتیم بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے ایسے آدمی کو دینا جو اچھی طرح سے تجارت نہ کر سکتا ہو۔ آدمی دنیا میں جب قدم رکھتا ہے تجارت میں تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے بیوقوفوں سے پالا پڑتا ہے، لگتے تو بڑے ہوشیار ہیں لیکن اللہ ہی رحم کرے، ہاں تجربے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنے بیوقوف ہیں یہ۔ تو ایسے آدمی کو وکیل بنانا، مزاربت کے طور پر مال دینا جو اچھی طرح تجارت نہ کر سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من لم یتفقہ فلا یتجر فی سوقنا، جس آدمی نے فقہ حاصل نہیں کیا ہے وہ ہماری مارکیٹ میں تجارت نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جس آدمی نے فقہ حاصل نہیں، فقہ جانتے ہو؟ مسئلہ مسائل کا علم، ایک عام زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ فقہ مسئلہ مسائل کا علم جس کے پاس نہ ہو وہ ہماری مارکیٹ میں تجارت نہ کرے۔ کیوں بھائی؟ تجارت کے بہت سارے احکام ہیں، تجارت کے وعدہ کرتا ہے آدمی، امانت داری کا مسئلہ ہوتا ہے، ہاں اسی طرح سے ادھار خریدنا، یہ سارے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو جس کے پاس فقہ نہیں ہے وہ ہماری مارکیٹ میں تجارت نہ کرے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ تو اس میں عموم ہے، جس کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے مال کی حفاظت کی یا مال کو بڑھانے کی، ایسے آدمی کو اس کا مال نہ دیا جائے۔ جیسے باپ ہے تو وہ اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کر رہا ہے، تو وہ بچہ جو بے وقوف ہے اس کو نہیں دے دے گا کہ جائیے تیرا، وہ کیا کرے گا؟ اسی لیے تو کہتے رہتے ہیں کہ شکر کرو یہ طلاق کا حکم کس کے ہاتھ میں رکھا؟ شوہر کے ہاتھ۔ عورت کے طلاق 100 دفعہ دینے سے بھی 1 دفعہ نہیں لگے گی، اور مرد کے 1 دفعہ بول دینے سے لگ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد ضبط کر سکتا ہے، عورت اپنے کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ طلاق کا حق مردوں کو دیا، تو جس کے پاس صلاحیت نہ ہو اس چیز کے استعمال کرنے کی، اس کو وہ چیز نہیں دی جاتی ہے۔ تو سفہا کے اندر بچے بھی آ جائیں گے، عورتیں بھی آ جائے گی۔ اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، تم اپنے وہ مال جو تمہارے لیے گزران کا سبب بنایا ہے وہ بے وقوفوں کو مت دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو قیام بتایا، قیام یعنی یہ گزران کا سبب ہے، مال کو گالی مت دو۔ ہاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو آدمی اپنے مال کے مقابلے میں قتل کیا جائے اس کو شہید کا مقام ملے گا۔ مال اتنی قیمتی چیز ہے، مال کو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی 10 درہم کی چیز سامنے پڑی ہے اور نماز کے اندر ایک آدمی آیا اچک کا اور وہ آپ کی چیز کو لے کے بھاگنے لگا، آپ نماز توڑ کے اس کو پکڑیں، نماز توڑ سکتے ہیں اپنی چیز کو، یہ مال کی حفاظت۔ اسی طرح سے لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل، مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو، تقوی اختیار کرتا ہو تو بہت اچھی چیز ہے مال۔ ایک اور حدیث ہے، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، اچھا مال اچھے آدمی کے لیے اچھی چیز ہے۔ اس لیے مال کو جو لوگ برا کہتے ہیں، ارے یہ دنیا ہے، دنیا تو بھئی اس کے بغیر تو چلنے والا کہاں ہے۔ اسی لیے میں ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ مال اور ہماری زندگی کا تعلق ایسا ہے جیسے کہ پانی اور کشتی۔
اگر کشتی چلتی رہے، پانی باہر رہے تو کشتی چلے گی، اور پانی بالکل نہیں ہے، خشکی میں تھوڑی کشتی چلے گی۔ پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ ایسے ہی دنیا دل کے باہر رہے تو بہت اچھی چیز ہے، اگر دل میں آ گئی دنیا تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ آپ اتنا سوچئے، تفسیر روح البیان میں لکھا امام کے راضی کے حوالے سے کہ یہ آیت کریمہ مال کی اہمیت پر دلالت کر رہی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو گزران کا سبب بتلایا ہے، آپ کی زندگی اس کے ذریعے گزر رہی ہے۔ مال اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس مال کے اوپر قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت بیان کی ہے، 3 سپارے میں آیت مدائنہ جس کو کہتے ہیں، قرض لین دین، قرض کا جو لین دین ہے، اس پر سب سے لمبی آیت قرآن میں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گواہ بنانے کا حکم دیا کہ گواہ بنا دیا کرو، اور اسی طرح سے لکھنے کا حکم دیا، مال رہن رکھنے کا حکم دیا۔ آپ پیسہ لے رہے ہیں کسی سے قرضے کے طور پر، کہا کہ رہن رکھو، کوئی چیز رکھو، اس کے بدلے میں لو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ انسان جب تک فارغ البال نہیں ہوتا، فارغ البال سمجھتے ہو؟ فری ہے، وداؤٹ اینی ٹینشن، آدمی وداؤٹ اینی ٹینشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ معلوم یکن فارغ البال لا یمکنہ القیام۔ ہاں، جب تک وہ ٹینشن فری نہیں ہوگا وہاں تک دنیا اور آخرت کی حاصل کرنے میں لگے گا نہیں۔ جب فری ہوگا تو آدمی آخرت کی فکر میں لگے گا۔ اور فارغ کب ہوگا؟ جب مال ہوگا اس کے پاس، مال ہوگا تو پھر سوچے گا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، چل رہا ہے۔ اس لیے کہ مال کے ذریعے آدمی نفع کما سکتا ہے، نقصان دور کر سکتا ہے۔ اب جو آدمی دنیا چاہتا ہے اس مقصد کے لیے کہ میری آخرت بن جاوے تو بہت اچھا ہے، اس کو دنیا کما رہا ہے اس لیے کہ میں آخرت بنانا چاہتا ہوں تو بہت اچھی چیز ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ المال سلاح المومن، مال تو مومن کا ہتھیار ہے۔ آدمی اپنے اوپر جب حالات آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے دین کو پیش کر دیتا ہے۔ جب برباد ہوتا ہے آدمی تو اپنے دین کو بیچ دیتا ہے۔ ہاں، کیا کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں کہتے تھے اتجروا واکتسبوا فإنکم فی زمان، کہتے تھے کہ تجارت کرو اور مال کماؤ، اس لیے کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ جب تم میں سے کوئی محتاج ہوگا تو سب سے پہلے اپنے دین کو کھائے گا، پہلے دین کو بیچے گا۔ آدمی کی بکری نہیں ہو رہی ہے، تجارت نہیں ہو رہی ہے، بس خالی پڑا ہے، کچھ نہیں، تو جھوٹ بھی بول دے گا سامان کو نکالنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، تو اپنا دین پیش کر دے گا۔ اس لیے مال کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کے حقوق کو اگر ادا کیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ آدمی اپنی دین کے صحیح کرنے کے لیے مال کو استعمال کر رہا ہے تو یہ عقل مندی کی نشانی ہے۔ ہاں، اور بے وقوف جو ہوتا ہے وہ اپنے دنیا کو بنانے کے لیے مال کماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لكم قیاما وارزقوهم فیہا۔ اصل میننگ تو اس کا ہے کہ تم اس میں سے ان کو کھلاؤ، منہا ہونا چاہیے تھا، وارزقوهم فیہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چینج کیا، وارزقوهم منہا کے بجائے وارزقوهم فیہا، اور تم ان کو ان میں رزق دو۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے مال کو ایسا پڑا مت رہنے دو کہ وہ کھاتا رہے گا، کل صاف ہو جائے گا، نہیں۔ یتیم کا مال یا کسی کا مال آپ کے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، ان بے وقوفوں کا مال آپ کے پاس پڑا ہے، تو اس مال کو تجارت میں لگاؤ، اور تجارت جتنی بڑھے گی تو نفع کھاتے رہیں گے اور مال ان کا بڑھتا رہے گا۔ یہ مطلب ہے وارزقوہم فیہا واکسوہم، اور ان کو کپڑے اس میں سے پہناؤ، وقولوا لهم قولا معروفا، اور آپ ان سے بھلی بات کرو۔ کیسی بھلی بات کریں؟ کیا بھلی بات کریں گے؟
کہا کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، غصہ مت دکھاؤ، ان کو اچھے اچھے وعدے کرو، ارے تم اچھے ہو جاؤ گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو پھر یہ سب تمہارا، یہ ہمارا قائم کہاں لے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان بیوقوفوں کو ابھی سے آپ مال دے دیں گے، اپنا مال دے دیں گے، تو کیا ہوگا، کل تمہیں ضرورت پڑے گی ان کی، اور تمہیں ان کے پاس ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اپنے کو ان کے اوپر یہ رکھو، مدبر، انتظام کرنے والا خود رکھو، پیسہ اپنے پاس رکھو، دیتے رہو، ان کے اوپر خرچ کرتے رہو، یہ نہیں کہ ان کو ہی سب سونپ دیا۔ میں ایک دفعہ جماعت میں گیا تھا شجال پور ایم پی کے اندر، تو ایک بڑے میاں میرے پاس آئے، رو رہے تھے بیچارے، کہا کہ کیا کروں، میں نے اپنی جتنی زمین تھی بیٹوں کے نام پہ کر دی، اب وہ مجھے نکال رہے ہیں گھر سے۔ تو میں کہتا رہتا ہوں کہ جو پہلے پرانے بڈھے لوگ تھے نا، وہ بہت ہوشیار تھے، وہ چابی تجوری کی اپنے سر کے نیچے، حالانکہ تجوری میں کچھ ہوتا نہیں تھا، لیکن تجوری کی چابی اپنے سر کے نیچے رکھتے تھے۔ مجھے ایک بات یاد آئی اس کے اوپر کہ ایک بڑے میاں تھے، انہوں نے اپنی جوانی میں ہی بچوں کو سب تقسیم کر دیا اور دے دیا، اب بچوں نے خدمت کرنا بند کر دیا، کہ اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے اپنے دوستوں سے بات کی کہ یار میں بوڑھا ہو گیا اور یہ مصیبت ہے، کہا اس کا علاج ہمارے پاس ہے۔ کیا؟ کہا کہ میرے گھر کے اندر ایک ایسی تجوری ہے، اس میں ایک بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتے ہیں اور تالا لگا کے میں کرتا ہوں، تیرے گھر پہ آؤں گا، کہوں گا کہ بھائی اللہ کے بندے، جو تیری تجوری میرے گھرے پڑی ہے وہ لے آ، میں کب تک اس کو سنبھالتے رہوں گا، اور تو اس کی چابی جیب میں رکھنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑے میاں گئے اس کے گھرے اور بیٹے بیٹھے ہوتے، کہا بھائی تمہاری وہ جو تجوری ہمارے گھرے رکھی تھی، اب تم اس کو لے جاؤ، میں بھی تو بڑا ہو گیا ہوں، میں کتنا اس کو سنبھال کے رکھوں گا۔ کہا اچھا بیٹا تم جاؤ اور لے آؤ۔ بچے دیکھے بڑی گھڑو ہے، یہ تو بہت وزنی ہے، اور گھر پہ رکھا اور چابی جیب میں۔ وہ لوگ ڈھونڈے بھی، کہے چابی کسی کو نہیں ملے گی۔ اب خوب سیوا ہو رہی ہے، میوے کھا رہا ہے یہ اچھی طرح سے۔ جب گزر گیا تو پھر چابی نکالی اور کھولا تو وہی پتھر تھا۔ تو وہ کھا کے دیکھا کتنا ہوشیار تھا، خدمت لیتا رہا۔ تو جو بڑے بوڑھے تھے وہ بڑے ہوشیار تھے، اس لیے اصل مین چابی ہے وہ اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ ہاں، اولاد کے اوپر خرچ کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن جو انتظام ہے، تدبیر ہے، وہ اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو قول ہے، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا، اور یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی کہ اپنا پورا مال کم عقل بچوں اور عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوام و منتظم بنایا، تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت ان کے کھلانے پلانے پر خرچ کرتے رہو۔ اگر وہ مال کو اپنے قبضے میں لینے کا مطالبہ بھی کریں تو ان کو معقول بات کہہ کر سمجھا دو، جس میں دل شکنی بھی نہ ہو اور مال بھی ضائع نہ ہو۔ یوں کہہ دو ارے یہ سب تمہارے لیے تو رکھا ہے، ذرا تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو میں تمہیں دے دوں گا، اس طرح کی بات کرو، ایک جگہنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھو، ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کے مال میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے جب تک زندہ ہے، اس لیے آپ یہ کہو کہ میرا حق دے دو، تیرا کیا حق ہے، تو کیا لایا تھا؟ آپ گزر جاوے سب کا حق ہو جاتا ہے، اس لیے اولاد کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ چلو میرا حق دے دو۔ ایسے جاہل بھی ہم نے دیکھے کہ حج کے موقع پر، اب نام نہیں لوں گا، ایک دیش ملک سے آئے ہیں حج میں، بیٹا آیا ہے دوسرے ملک سے اور باپ آیا انڈیا سے، تو اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اتنے سال تم نے کھیتی کی تو کیا حساب ہے تمہارے پاس، پیسے کہاں گئے؟ اپنے باپ سے کون حساب لیتا ہے؟ وہ تو باپ ہے، وہ اس کے باپ سے اس کو ملا تھا، سمجھے کہ نہیں؟ خیر، اللہ تعالیٰ نے
کتنا اچھا انتظام کیا قرآن مجید کے اندر، یہ ساری باتیں بتلائی. ورزق وقسو وقول لهم قولا معروفا، بھلی بات کرو، جھگڑے کی بات مت کرو، نکال لو کہ چلو نکل جاؤ کچھ نہیں دوں گا، نہیں، محبت سے پیار سے تعلقات کو باقی رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور قرآن مجید کے تقاضوں پر چلنے والا بنائے. واخر دعوانا الحمد